میرے بھائی، آپ کی ساری باتیں سر آنکھوں پہ. میں بحث نہیں کروں گا آپ کے ساتھ. دیکھیے، ہر شخص کا اپنا ایک نقطہ نگاہ ہوتا ہے. یہ آپ کا پوائنٹ آف ویو ہے. میرا پوائنٹ آف ویو ذرا آپ سے مختلف ہے. اور میں وہ شخص ہوں، میں نے ہمیشہ دوسروں کے اوپینین کی رسپیکٹ کی ہے اور ایکسپیکٹ کیا ہے کہ میرے اوپینین کی بھی رسپیکٹ کی جائے گی. لیکن حالات و واقعات سارے آپ کے سامنے ہیں کہ کتنی کہ ایک دوسرے کے اوپینین کی رسپیکٹ کی جاتی ہے. گزارش میں ایسے بھی اتنی کرنا چاہوں گا، یہ چیز ذہن میں رکھ لیں کہ جہاں تک تعلق ہے نا سیکیوری نیکس کا، آپشن بی کا، کتنی دفعہ میں دہراؤں، جو ہمارا کرنے والا کام تھا ہم نے کر دیا. آج بھی الحمدللہ آن ریکارڈ پڑا ہوا ہے. کون کس ادارے میں گیا، کس ادارے کو چھوڑ دینے کہ کس ادارے میں گیا، کہاں کہاں سے بیٹھ کے ویڈیوز بنائی گئی، کہاں کہاں جا کے اپلیکیشن دی گئی، کس طریقے سے اعلانات ہوئے کہ جی چلو چلو تو جی نیب چلو تو چلو چلو تو فلانے ڈپارٹمنٹ میں چلو چلو جی سیف الرحمان کے خلاف اپلیکیشن دو تو چلو جی لیڈروں کے خلاف اپلیکیشن دو. سارا کچھ آپ کے سامنے ہے. ون تھنگ. نمبر ٹو، جب یہ نوٹسز شیئر ہوئے گروپس میں، ان کی حقیقت تو بعد میں سامنے آئی. جب گروپس میں شیئر ہوئے، میرا آپ سے ایک سوال ہے نا میرے معصوم اور بڑے بولے والے بھائی صاحب، ایک کامن سینس کی بات ہے کہ وہ نوٹسز کس نے شیئر کیے تھے گروپوں میں؟ راجہ ریاض نے شیئر کیے تھے، ملک نوید نے کیے تھے، سیف الرحمان نے کیے تھے، کس نے کیے تھے؟ وہ سب کے سامنے ہے. ون تھنگ. نمبر ٹو، ان نوٹسز کا کریڈٹ کس نے لیا تھا کہ جی ہماری محنت، ہماری تگ و دو، ہمارے ریلیشنز کی وجہ سے یہ 2 نوٹسز سرو ہو گئے ہیں. دیکھے تو صحیح اگلی پیشی پہ وہ سیف الرحمان نیازی جو ہے وہ جیل میں ہوگا. خوشی کے شادیانے کس نے نہیں بجائے تھے؟ کس نے یہ کلیم نہیں کیا تھا کہ جناب راجہ ریاض تو کہتا تھا جی کسی کا ابا بھی بند نہیں کرا سکتا، لیکن فلاں کی اماں نے جو ہے وہ بند کروا دیا. تو خیر چھوڑیں ان ساری باتوں کو، اس بحث کو. پوری ایسر جی فیملی کو پتا ہے کہ کیوں یہ سارا کچھ ہوا. کاش کہ ایسا نہ ہوتا. وہی بات، اکتوبر کا مہینہ اگر صرف دیکھ لیا جاتا نا تو دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہوتا. آج کسی بھی شخص کو صفائیاں دینے کی ضرورت نہیں تھی کہ جی نہیں میں تو نہیں گیا، میں نے تو کوئی اپلیکیشن نہیں دی. بھائی صبر کر جاتے نا، دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جاتا. اکتوبر میں اگر وڈرال مل جاتے تو پھر ٹھیک تھا سارا کچھ. اور اگر نہ ملتے، مجھے یہ بتا دیں آج راجہ ریاض یا کوئی بھی شخص کوئی ایک لفظ بولنے کے بھی قابل تھا؟ ہرگز نہیں. لیکن بات وہی ہے کہ عقل نہ ہوئے تو موجیں ہی موجاں. اب یقیناً مجھے اندازہ ہے بہت سارے احباب جنہوں نے اس طریقے کی حرکتیں کی، بعد میں ان کے ضمیر نے ان کو ضرور ملامت کی ہوگی، یا ان کے جو ایڈوائزرز تھے جنہوں نے ان سے یہ سارے کام کروائے انہوں نے بھی سر ضرور پیٹا ہوگا، ٹکریں دیوار کے ساتھ ضرور ماری ہوں گی کہ کاش کہ ہم 1 مہینہ صبر کر جاتے تو دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جاتا. خیر وہ وقت گزر گیا، گزرا ہوا وقت دوبارہ واپس نہیں آ سکتا. اداروں کے نوٹسز سرو ہو گئے. اس کے بعد سیف الرحمان خان نیازی کی ویڈیو آپ کے سامنے آ گئی جس میں انہوں نے اسی چیز کا اعادہ کیا کہ بھائی I'm sorry، اب سوائے آپشن اے کے اور کچھ نہیں ہے. اور وہ اس کا پہلے دن سے سٹینس تھا کہ میرے پاس آپشن اے ہی ہے، بینک اکاؤنٹس کھلیں گے میں دے دوں گا. اب آ جاتے آپ کی ساری گفتگو کے اوپر. پہلی بات یہ ہے کہ لازم نہیں کہ ایسا ہو. میں نہیں سمجھتا ہوں کہ ڈاکٹر مدنی صاحب یا مجلس شورا اور جاوید خان، اسما اور جتنا بھی اینٹی گروپ ہے یہ سارے کے سارے ایک پیج پہ ہوں، یہ ملی بھگت ہو، یہ سارا ٹوپی ڈرامہ کیا گیا ہو. دیکھیں ہمارے سامنے جو صورتحال آئی، سب سے پہلے ایک واٹس ایپ کا گروپ بنا جس کا نام شاید رکھا گیا مجلس شورا. اس کے اندر سیف صاحب کو دعوت دی گئی کہ جی آپ آئیں، اس کے اندر شامل ہوں، ہمارے سوالوں کے جوابات دیں. یہ چیزیں آن ریکارڈ ہیں، میں کوئی ہوائی باتیں نہیں کر رہا ہوں، چیک کر سکتے ہیں آپ، پوچھ سکتے ہیں. وہ مجلس شورا کے گروپ میں صاحب بھائی گئے،
وہاں پہ بات چیت ہوئی، وہاں پہ جو ایک ڈیمانڈ آئی اور جو سلیوشن جو سامنے آیا وہ یہ آیا کہ جی ہر برائی کی جڑ جو ہے وہ راجہ ریاض ہے. ملک میں قانون نہیں ہے، آپ کوئی ایم ایل ایم کمپنی نہیں کر سکتے. اب پوائنٹ ذرا نوٹ کرتے رہیں. برائی کی جڑ راجہ ریاض ہے، اس نے آپ کو غلط گائیڈ کیا. ملک کے اندر قانون نہیں ہے، آپ کوئی ایم ایل ایم کمپنی کی سپورٹ نہیں کر سکتے، ہیلپ نہیں کر سکتے، کسی جگہ پہ کوئی گارنٹی نہیں کر سکتے، کچھ بھی نہیں کر سکتے ہیں. بس آپ کے بینک اکاؤنٹس کو لیں گے، پھر ہم آپ کو آئیڈیا دیں گے، چونکہ ہمارے تجربات آپ سے زیادہ تجربے ہیں ہم آپ کو گائیڈ کریں گے کہ آپ کون سا کاروبار کریں اور کون سا کاروبار نہ کریں. میری ان باتوں کو پھر ریپیٹ کر کے ذرا بار بار سن لیجئے گا جو بات میں کہہ رہا ہوں. کیا یہ ساری باتیں اس گروپ میں نہیں ہوئیں؟ جب یہ چیز سامنے آئی کہ نہ ملک نوید نہ راجہ ریاض، یہ دو بندے نہیں ہونے چاہیے. باقی ہم جانے، ہمارا کام جانے، ہمیں دنیا جانتی ہے، ہم ہائی پروفائل لوگ ہیں، ہمارے بہت دور تک ہاتھ پڑتے ہیں. اگر ہم چاہیں تو یہ میٹر 31 دسمبر تک ریزالو ہو سکتا ہے. یہ ساری باتیں ریکارڈ پہ ہیں مجلس شورا کے اس گروپ کے ریکارڈ میں. جو جن احباب کی رسائی ہو وہ اب بھی سن سکتے ہیں، دیکھ سکتے ہیں، یا جو مجلس شورا کے جو احباب ہیں وہ میری ان باتوں کی تصدیق یا تردید کر سکتے ہیں کہ میں ٹھیک کہہ رہا ہوں یا میں غلط کہہ رہا ہوں. اب آگے آ جاتے ہیں. مجھے یہ بتائیں ایسی صورت میں مجھے یا ملک نوید کو کیا کرنا چاہیے تھا؟ ہمیں اگر ہمارا کوئی ذاتی اناد ہوتا، ہمارا کوئی ذاتی ایجنڈا ہوتا، ہم نے کوئی اور اگر ہمارے کوئی اغراض و مقاصد ہوتے تو ہم ریزسٹ کرتے، ہم کہتے جی نہیں. خاص طور پہ میں کرتا کہ جی میں نے 1.5 سال تک ان تمام لوگوں کو لک آفٹر کیا ہے، ان تمام لوگوں کو ہینڈل کیا ہے، تو وائی ناٹ راجہ ریاض؟ راجہ ریاض کا قصور کیا ہے کہ اس نے صرف درمیانی راستہ دیا؟ میں سٹینڈ لیتا. لیکن میں نے ایک ہی بات سوچی کہ دو چیزیں میرے سامنے تھی ریزن کہ اب آپشن بی والا جو تھا وہ چانس ہی نکل گیا. ریزن کہ جب اداروں کے رڈار پہ ایک شخص آ جائے تو پھر وہ ایک جہالت ہی ہے اس کے اوپر بحث کرنا. تو وہ راستہ کلوز ہو گیا. سیکنڈ چیز کیا پیچھے بچی تھی؟ اندھے کو بھی سمجھ آ رہی ہے کہ بھائی جب تک کورٹ کا ڈیسیژن نہیں ہوتا اس وقت تک کیا ہو سکتا ہے. ایسی صورت میں راجہ ریاض کو کیا کرنا چاہیے تھا؟ راجہ ریاض نے ہمیشہ اجتماعیت کی بات کی ہے. اگر علماء کرام ہوں، مشائخ اعظام ہوں اور وہ اتنا بڑا دعویٰ کر دیں کہ جی ہم یہ سارا کچھ کر سکتے ہیں، شرط یہ ہے کہ راجہ ریاض نہیں ہونا چاہیے، تو آپ مجھے نیوٹرل ہو کے بتا دیں میری جگہ پہ اگر آپ ہوں تو آپ کو کیا کرنا چاہیے تھا؟ کیا یہ کوئی اقتدار کی کرسی تھی؟ میں کوئی پرائم منسٹر لگا ہوا تھا، یا میں کوئی انٹیریئر منسٹر لگا ہوا تھا، یا میں کوئی فائنانس منسٹر لگا ہوا تھا کیا بھائی؟ کس چیز کے لیے میں کرتا؟ میں نے تو صرف ایک بھائی کی حیثیت سے جو کیا صاحب بھائی کے لیے وہ ایک بھائی کی حیثیت سے کیا. یہ لاکھوں لوگ، چونکہ میں سمجھتا ہوں کہ اللہ کے بعد ان لوگوں نے میری ذات سے امیدیں وابستہ کی. انسان کے اندر ضمیر نام کی بھی تو کوئی چیز ہوتی ہے نا. کچھ مرضی ہو، برے سے برا ترین شخص بھی ہو نا تو اس کا ضمیر اس کو ملامت ضرور کرتا ہے. آپ کا کیا خیال ہے کہ لاکھوں لوگوں کی امیدیں راجہ ریاض سے وابستہ ہو، راجہ ریاض ان کے لیے سوچنا بھی چھوڑ دے؟ تو پھر راجہ ریاض کے لیے ایک ہی راستہ تھا کہ یس، اگر یہ لوگ واقعی ان لاکھوں لوگوں کو اکاموڈیٹ کروا سکتے ہیں تو پھر دے شوڈ ڈو اٹ. راجہ ریاض ایک سائڈ پہ ہو جاتا ہے. دیٹس آل. میں ایک سائڈ پہ ہو گیا. اب جو آپ کی بات ہے کہ مجلس شورا بالخصوص ڈاکٹر مدنی صاحب، یہ جاوید خان، اسما، یا جتنا بھی اینٹی گروپ ہے، یہ سارے کے سارے ایک پلاننگ کے تحت جو ہے وہ ایک پیج پہ ہے اور بلیک میلنگ ہو رہی ہے، یہ ہو رہا ہے، وہ ہو رہا ہے. میں اس کے اوپر کوئی بات نہیں کروں گا. اس کی ریزن میرے لیے کہا جاتا ہے نا کہ جی کروڑوں روپے لے گیا. میں نے نہایت ادب اور احترام کے ساتھ ایک بات کہی تھی کہ مجلس شورا کے علماء کرام میں اگر کوئی رتی برابر بھی اگر غیرت نام کی چیز ہوئی تو وہ اس چیز کا ثبوت ضرور دیں گے. کیا کسی نے دیا؟
नहायत अदब और एहतराम से उन्हीं उलमाए किराम, उन्हीं मशाइख उज़ाम से मैंने सवाल किया ना कि कुरान और हदीस की रोशनी में मुझे सिर्फ बता दिया जाए कि भाई ये कौन सी आयत की तर्जुमानी हो रही है कि मेरी किरदार कुशी की जा रही है। लेकिन कोई जवाब आया नहीं आया। हम भी सुन रहे हैं जो बातें आप कह रहे हैं। अगर मजलिस शूरा, डॉक्टर मदनी साहब या बाकी लोग अगर एंटी ग्रुप के साथ मिले हुए हैं और कोई ब्लैकमेलिंग कर रहे हैं या अगर कोई वो डिमांड कर रहे हैं साहब भाई से, साहब भाई कोई काका नहीं है, दूध पीता बच्चा नहीं है, वो अपने लिए बेहतर डिसाइड कर सकता है। लेकिन अगर कोई ऐसी सूरत हाल हुई तो फिर वो पंजाबी में कहते जब चांद चढ़ेगा तो फिर सारे नो नजर आ जाएगा, फिर उलमाए कराम, मशाइख उज़ाम और स्कॉलर सबका पता चल जाएगा कि क्या गेम थी, क्या पीछे था, फिर किसको क्या ये शक्ल दिखाने के काबिल रहेंगे। ये मफरूजे पे बात हो रही है, जो बातें आप कह रहे हैं। अगर ऐसा हुआ तो मुझे सिर्फ ये बता दें कि ये सारे लोग, कल को ये चीज होती है कि हाँ जी इसके पीछे कोई पर्सनल एजेंडा था, इन लोगों ने अपनी अपनी डिमांड सामने रखनी थी सिर्फ एक मजलिस शूरा बना के कि मुझे ये दे दे, मुझे ये दे दे, फलाने को ये दे दे, फलाने को ये दे दे, तो बस जी असी ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ लगे हैं। तो भाई अगर ये काम सैफ रहमान ने करना होता तो वो बहुत पहले पता नहीं किस किस को दे चुका होता। वो तो कलमा पढ़ के कहता भाई मेरे हाथ में कख भी नहीं है, मैं नहीं कर सकता हूं। तो ये कहने की बातें हैं, मुझे नहीं है पता। अब भाई सुन रहे हैं, आपके अलावा भी कुछ और लोगों ने मुझे बताया है। लेकिन अगर कुछ ऐसा होता है तो ये याद रखिएगा, सैफ रहमान का फिर भी कुछ नहीं जाएगा। अगर वाकई कोई ब्लैक मेलिंग फैक्टर है, मैं अगर की बात कर रहा हूं, अगर है और अगर कोई समझता है कि मैं सैफ रहमान को ब्लैकमेल कर लूंगा और मैं ये कर दूंगा और मैं वो कर दूंगा और ये लाखों लोग मेरे पीछे होंगे, तो लाखों की रहनुमाई करने के लिए बड़े लोग मैदान में आए। लेकिन जब पीछे पलट के देखा तो फिर बंदे वो फिंगर टिप्स के ऊपर जो है ना वो गिनती करने के काबिल होते हैं। तो बहरहाल सरे दस्त मैं आपसे इतनी बात कहूंगा कि केस जो अगली जो डेट है वो 2 दिसंबर की है ना, कितने दिन रह गए, 10-12 दिन। उसी पे ही बहुत सारे लोगों को चानना हो जाएगा, फिर उसे अगली डेट आनी है, फिर उसे अगली डेट आनी है, लग पता जाएगा। बात सिर्फ वही है, अल्लाह माफी दे, जो मैं कहता होता हूँ कि राजा रियाज याद बहुत आएगा। राजा रियाज की बातें खुरदरी होंगी ना, करख्त होंगी, लहजा सख्त होगा ना, लेकिन हमेशा फैक्ट्स सामने रखे हैं कि दीज आर द फैक्ट्स। भाई हमारा जुडिशियल सिस्टम आपके सामने है, हमारे इदारों का निज़ाम आपके सामने है, हमारी सोसाइटी को आप बेहतर अंदाज से जानते हैं, हमारे वकला जो ब्रदर्स हैं वो क्या सलूक करते हैं वो आपके सामने हैं। अफसोस सिर्फ इस बात का है कि काश कि जो लाखों लोगों के चूल्हे जलने वाले थे, काश काश 1 महीना अगर और ये लोग सब्र कर जाते तो पता नहीं आज क्या से क्या हो चुका होता। लेकिन रब के हर काम में हिकमत होती है, ये आने वाला वक्त बेहतर साबित करेगा कि इसमें क्या बेहतरी थी, क्या नहीं थी। लेकिन मायूसी कुफ्र होती है, मैं आज भी मायूस नहीं हूं। मैं आज भी बेशक ना बोलूं, लेकिन आपका क्या ख्याल है कि मैं या मलिक नवीद साहब इन लाखों लोगों को इग्नोर कर सकते हैं? क्या आप सोच सकते हैं कि जिस शख्स ने बार बार कलमा, कुरान, पता नहीं क्या क्या कस्में खा के कहीं कि मैंने अपनी कब्र में जाना है, मैंने रब को जाके हिसाब देना है, क्या सैफ रहमान न्याजी इनके लिए नहीं सोचता होगा? तो सिर्फ बात है अंडरस्टैंडिंग की, जमीनी हकायक को समझने की, परखने की। किसी को अगर जरा सी भी कोई बात समझ में आ जाए तो ये ब्लैक मेलर वाली जो बात आप कह रहे हैं ना, तो भूल जाएं इस बात को। मजलिस शूरा से पहले भी बड़े बड़े ब्लैक मेलर्स आए, आज तक आ रही है ना, मुसलसल आ रहे हैं ना, एंज कर देंगे तो एंज कर देंगे तो एंज कर देंगे, ओके भाई कर लो। जब उनको फ्री हैंड दे दिया जाता तो फिर होता भी कुछ नहीं है, फिर वही वो क्या कहते हैं ना पंजाबी में, खोती बोर्ड तले, फिर वो अपनी जगह पे फिर वापस होते हैं। तो डोंट यू वरी। पहली बात यह है कि मजलिस शूरा में और बाकी अहबाब में बड़ा फर्क है। ये उलमाए कराम है, ये मशाइख उज़ाम है, इनसे हम मुनाफिकत की तवक्को ही नहीं करते हैं। लेकिन अगर ऐसा हुआ तो डोंट यू वरी, उसका नाम भी सैफ रहमान न्याजी है। थैंक यू।